جب مشرکین مکہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو روکنے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کر لیا، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تشدد کا راستہ بھی اختیار کیا ہے، ہم نے مار پیٹ کا راستہ بھی اختیار کیا ہے، ہم نے ہر لحاظ سے انہیں پریشان بھی کیا ہے، سوشل بائیکاٹ بھی کیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی بند کی ہیں، رشتہ داری اور تعلق ناطے بھی ختم کیے ہیں۔ اس کے باوجود یہ تحریک رک نہیں رہی ہے، یہ کام رکا نہیں ہے، یہ پہلے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، پہلے سے زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو اس میں داخل ہو چکے تھے، ہماری کوشش تو یہ تھی کہ وہ بھی یہاں سے نکل جائیں، وہ تو نکلے نہیں ہیں بلکہ اور زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ مکہ مکرمہ کے قریب میں ایک بہت بڑا قبیلہ آباد تھا جس کا نام قبیلہ دوس ہے۔ اس قبیلے کا سردار طفیل بن عمرو دوسی مکہ مکرمہ میں آیا۔ یہاں کے جو سرداران تھے انہوں نے اس سردار کو سردار ہونے کی حیثیت سے ویلکم کہا، اس کو خوش آمدید کہا، اس کی آؤ بھگت کی، اور ساتھ ساتھ اسے یہ پیغام بھی دیا کہ تم ایک سردار کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں آئے ہو، تمہیں یہاں پر رہنے کی اجازت ہے، چلنے پھرنے کی اجازت ہے، یہ بیت اللہ کھلا ہوا ہے، تم جیسے چاہو یہاں عبادت کر سکتے ہو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال کرنا، ہمارے ہاں مکہ مکرمہ میں قریش کے خاندان میں ایک شخص ہے محمد، جس کا نام ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی سمجھتا ہے اور کچھ لوگ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا شیریں زباں ہے، بڑی میٹھی گفتگو کرتا ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس کی کلام سنتا ہے وہ اس کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے اس کے دین پر آ گئے ہیں۔ طفیل، تو ذرا بچ کے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس کی مجلس میں جائے، تیری اس سے ملاقات ہو، تو اس کی گفتگو کو سنے تو تو بھی اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہو کے اس کے دین پر چلا جائے۔ طفیل کہتے ہیں مجھے انہوں نے ڈرایا، خوف میرے دل میں پیدا ہوا کہ کہیں اس کا جادو میرے اوپر نہ چل جائے۔ پر کہتے ہیں جب میں مکہ میں چلتا تھا اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لیتا تھا کہ کہیں اس کی آواز میرے کانوں میں پڑ نہ جائے اور اس کی وجہ سے میں اپنے دین سے دور نہ ہو جاؤں۔ کہا دن گزرتے گئے، 2 دن 4 دن کے بعد اچانک میرے دل میں خیال آیا، طفیل تو کیسا آدمی ہے، عقل مند ہے، باشعور ہے، فہم و فراست والا ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، لوگ تیرے پاس فیصلے کروانے کے لیے آتے ہیں اور تو اتنی سی بات سے ڈر گیا ہے کہ ایک شخص تیرے سامنے آ کے گفتگو کرے گا اور اس کا اثر تیرے اوپر ہو جائے گا، تو اپنے دین کو چھوڑ دے گا۔ یہ کیسی بے وقوفی کی باتیں ہیں، میں سمجھدار ہوں، مجھے اس سے ملاقات کرنی چاہیے، اس سے گفتگو کرنی چاہیے، اس سے اس کا احوال پوچھنا چاہیے، اگر اس کی بات سچی ہوگی قبول کر لوں گا، جھوٹی ہوگی میں خود سمجھدار ہوں، میں کہہ دوں گا یہ جھوٹ ہے، میں اسے قبول نہیں کرتا۔ طفیل کہتے ہیں یہ بات ذہن میں آئی، کانوں سے روئی نکالی، صحن حرم میں گیا، حضور سرور کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین اپنے جانثاروں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور جا کے اپنا تعارف کروایا اور پھر میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں آپ کیا لے کے آئے ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ دینا کیا چاہتے ہیں۔ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سامنے ایمان اسلام کو
کو کھولا، میٹھی میٹھی باتیں کی، قرآن میرے سامنے پڑھ کے سنایا۔ جیسے جیسے آپ گفتگو کرتے جا رہے تھے میرے دل سے کفر نکلتا جا رہا تھا، ایمان داخل ہوتا جا رہا تھا۔ آپ کی گفتگو مکمل ہوئی، میرے دل نے گواہی دی یہ شخص بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کا نظریہ بھی سچا ہے۔ میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر دیجئے۔ اسی وقت میں مسلمان ہو گیا۔ جب میں مسلمان ہوا ادھر سرداران مکہ کو پتہ چلا، وہ پریشان ہو گئے کہ تجھے منع نہیں کیا تھا تو اس کے قریب نہ جانا، دیکھ اب تیرے اوپر بھی اس کا جادو چل چکا ہے۔ میں نے کہا خبردار، وہ اور لوگ تھے جن پر تم ظلم کرتے رہے، وہ سہتے رہے، وہ برداشت کرتے رہے، میں اپنے علاقے کا سردار ہوں، میرے ساتھ اس قسم کی بات نہ کرنا۔ میں نے خود قبول کیا ہے، جس کو صحیح سمجھا ہے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد میں اپنے قبیلے میں واپس گیا، انہوں نے وہاں پر جا کے سب سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کیا، خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، اپنے بیٹوں عزیزوں اقارب اور رشتہ داروں کو جمع کیا، اور ان کے سامنے دو ٹوک الفاظ میں بات کی کہ دیکھو میں مکہ مکرمہ گیا تھا، وہاں جا کے مجھے اسلام کی حقیقت کا پتہ چلا اور میں مسلمان ہو چکا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ تم میں سے جو اسلام قبول کرے گا اہلا و سہلا مرحبا، وہ میرے ساتھ رہے گا، جو اسلام قبول نہیں کرے گا آج ہی میں اسے اجازت دیتا ہوں، وہ میرا گھر، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرے علاقے کو چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ آپ نے جب یہ بات کہی انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کا فیصلہ صحیح فیصلہ ہوگا، جس دین کو آپ نے قبول کیا وہ دین ہم بھی قبول کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک ہی مجلس میں سارے گھر کے افراد مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت طفیل بن عمر دوسی نے وہاں کے لوگوں کو جمع کیا، پبلک کو جمع کیا، عوام کو جمع کیا، اور ان کے سامنے ایک بات رکھی، دیکھو میں تمہارا سردار ہوں لیکن میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرے گھر کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، میرے خاندان کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تم میرے قبیلے کے لوگ ہو، میں تمہاری بہتری اسی میں دیکھتا ہوں کہ تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے ان پر اعتماد کیا اور اعتماد کے نتیجے میں ایک ہی مجلس کے اندر سارا کا سارا قبیلہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ مشرکین مکہ پریشان ہو گئے کہ پہلے تو اس کے ماننے والے صرف یہاں تک تھے اور اب تو باہر بھی اسلام پھیل رہا ہے، پورا کا پورا بڑا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، ہم اس تحریک کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ انہی دنوں میں ایک واقعہ اور آ گیا، حج کا موسم شروع ہو گیا، لوگ دور دراز سے سارے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آتے تھے۔ مدینہ منورہ سے ایک قافلہ چلا، 73 افراد پر مشتمل ہے، جس میں 2 عورتیں بھی ہیں، اور یہ لوگ حج کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ آئے۔ یہ سارے کے سارے وہ تھے جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کی ابھی تک حضور علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کی زیارت نہیں کی تھی، صرف مسلمان ہو گئے تھے۔ جب یہ مکہ مکرمہ میں پہنچے ایک وادی میں انہوں نے قیام کیا، اپنے میں سے 2 آدمیوں کو نمائندہ منتخب کیا کہ تم جاؤ اور جا کے حضور علیہ السلام کو تلاش کرو، وہ جہاں ملیں ہماری طرف سے ان کو پیغام پہنچاؤ کہ ہم مدینہ سے آئے ہیں، اتنے آدمیوں کا قافلہ ہے، سارے کے سارے مسلمان ہو چکے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ 2 آدمی چلتے ہوئے حضور کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے، آپ کو پیغام پہنچایا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کوئی وقت نکالیں ہماری وادی میں، وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں آپ تشریف لے آئیں۔ آپ نے وعدہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے میں فلاں وقت میں آؤں گا۔ حضور علیہ السلام اس قافلے کی ملاقات کرنے کے لیے اس وادی میں گئے۔ اب یہ وادی کے اندر جو ملاقات ہو رہی تھی یہ تنہائی میں ہو رہی تھی، خفیہ طور پر ہو رہی تھی۔ جب حضور علیہ السلام وہاں پر گئے تو انہوں نے درخواست کی کہ محبوب ہم مسلمان تو ہو چکے ہیں لیکن دوبارہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اسلام کی بیعت لی، جس میں یہ باتیں تھیں کہ آج کے بعد کفر نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اللہ کے حکموں کو توڑو گے نہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب بیعت مکمل ہوئی تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا حضور آپ نے جتنی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں یہ ساری کے سارے تو اللہ کے حقوق ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں کہ کفر نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ دینی ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ آپ نے ساری اللہ کی باتیں کی ہیں، اپنی تو بات کوئی کی نہیں، آپ اپنی طرف سے بھی تو کوئی بات کریں، آپ کا کیا حق ہے، ہم نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، آپ اس کا بھی تو کوئی ذکر کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ایک ہی بات کرتا ہوں،
اور وہ میری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے مجھے حکم آ جائے، کسی وقت مجھے یہ مکہ کی دھرتی کو چھوڑنا پڑ جائے اور میں مکہ کو چھوڑ کے مدینے تمہارے پاس آ جاؤں، تو پھر میرے ساتھ آج وعدہ کرو کہ جس طرح تم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو، اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کرتے ہو، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، ان سب سے بڑھ کے میری حفاظت کرو گے، میرا دفاع کرو گے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان میں ایک آدمی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا آپ نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہم آپ کی طرف سے دفاع کریں گے، آپ کو تحفظ فراہم کریں گے، آپ کے لیے ہم کافروں سے لڑیں گے، ہمیں یہ تو بتاؤ کہ ہمیں ملے گا کیا؟ کیونکہ دنیا کے اندر ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ جب میں اس کا کام کروں گا تو یہ میرا کیا کام کرے گا۔ جماعتوں میں شامل ہوتے ہیں لوگ کہ ہم تیری جماعت میں شامل ہو رہی ہیں، لیکن بتاؤ مجھے کیا عہدہ ملے گا، مجھے کیا منصب ملے گا، مجھے کون سی وزارت ملے گی؟ تو مدینہ کے لوگوں نے کہا محبوب اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے دنیا کی بات نہیں کی، آپ نے دنیا کا مقام، عہدہ اور منصب کی بات نہیں کی، آپ نے فرمایا وَلَكَ الْجَنَّةُ، اگر تم میرا اس طرح دفاع کرو گے، تحفظ فراہم کرو گے مجھے، تو پھر میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت کا ٹکٹ عطا کر دوں گا، تمہارے لیے جنت ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا بڑا سمجھدار، اس نے کہا آپ نے ایک شرط رکھی، ہم نے بھی ایک شرط رکھی، آپ کی طرف سے جو شرط ہے ہم اس کو پورا کریں گے، ہماری طرف سے جو شرط ہے آپ پوری کریں گے۔ کہنے کا محبوب اب یہ بات پکی ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، اس کے بعد نہ ہم اپنی بات سے پھریں گے نہ آپ اپنی بات سے پھریں گے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ ہمیں اپنے رب سے جنت لے کے دیں گے۔ حضور نے کہا پکا وعدہ ہو گیا۔ ایک آدمی وہاں پر اور بیٹھا ہوا تھا، صحابہ کا شوق، جذبہ دیکھیں، حضور سے محبت کا عالم دیکھیں۔ اس نے کہا ساری باتیں تو ہو چکی ہیں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور ان سب کا نمائندہ بن کے، بلکہ پورے مدینے والوں کا نمائندہ بن کے کہنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا محبوب آپ نے کہا کہ اللہ کے حکم سے مجھے مکہ چھوڑنا پڑے اور مدینہ آنا پڑ جائے تو ہم آپ کا تحفظ کریں گے، آپ کو دفاع دیں گے۔ آپ ایک وعدہ ہمارے ساتھ اور بھی کر لیں، اگر کسی وقت آپ مدینے آ گئے تو پھر آپ ہمیشہ مدینے رہیں گے، ہمیں مدینہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر جب میں مدینے آ جاؤں گا تو پھر میرا جینا اور مرنا مدینے میں ہوگا، میں مدینہ چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا۔ یہ صحابہ کا شوق تھا۔ یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی اور حضور علیہ السلام کو مدینے آنے کی دعوت بھی دے دی اور آپ کی طرف سے دفاع کرنے کا وعدہ بھی کر لیا، پوری طرح حیل و حجت ساری باتیں ہو گئیں۔ خفیہ طور پر ایک آدمی یہ باتیں سن رہا تھا اور وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو گیا اور چیخ کے کہنے لگا سرداران مکہ تم سوئے رہو، یہاں محمد عربی مدینے والوں سے وعدہ کر چکے ہیں اور وہاں پر وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اب تمہارا سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ یہاں مکہ کے اندر کھلبلی مچ گئی، ابو جہل مارے مارے پھر رہا ہے، ایک ایک سردار کو بلا رہا ہے، آؤ میٹنگ کریں۔ یہ تحریک تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ تو پھلتی پھولتی جا رہی ہے، یہ تو بڑھتی جا رہی ہے۔ کل قبیلہ دوست کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، آج مدینہ کے لوگ بھی فرما برداری کا وعدہ کر چکے ہیں، کل پتہ نہیں یہ بات کہاں پہ جا کے ختم ہوگی۔ اس لیے تم سب کو جمع ہونا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، ایک میٹنگ بلانی چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے اور حتمی فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کو کسی انجام تک پہنچایا جائے۔ اب میٹنگ بلائی جا رہی ہے لیکن اس کے اندر یہ شرط رکھ دی گئی قریش کے خاندان کا کوئی آدمی نہیں ہوگا، عبد المطلب کی اولاد میں سے کوئی نہیں ہوگا، ہاشم کی اولاد میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ جس خاندان کے مدینہ والوں سے ذرا برابر کے تعلقات بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی یہاں پر اس میٹنگ کے اندر نہیں آئے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا راز فاش ہو جائے، ہماری میٹنگ کا پتہ چل جائے، ہمارے منصوبے ان پر عیاں ہو جائیں، اس لیے یہ خاص میٹنگ بلائی جائے گی۔ ابو جہل نے میٹنگ بلائی، دار الندوہ جو قصی بن کلاب نے مشورے کے لیے ایک مکان بنایا ہوا تھا جہاں یہ جمع ہو کے مشورہ کیا کرتے تھے، وہ مکان متعین ہو گیا۔ اس میٹنگ میں ابو جہل بھی آ رہا ہے، امیہ
معاویہ بھی آ رہا ہے، عتبہ بھی آ رہا ہے، شیبہ بھی آ رہا ہے، اور بڑے بڑے سرداران آ رہے ہیں۔ خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ جب میٹنگ کے لیے یہ جمع ہوئے تو دروازے پر انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بڑا سارا آدمی ہے، بزرگ شکل بنایا ہوا ہے، مکے کا رہنے والا نہیں ہے، کوئی اسے جانتا پہچانتا نہیں ہے۔ جب ان کی نظر اس پہ پڑی، انہوں نے کہا یہ آدمی یہاں کا نہیں، یہ تو نجد کے علاقے کا کوئی شیخ اور بزرگ معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی اس کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں کہ جب یہ ہمارے ساتھ شامل ہوگا اس کا مشورہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا، اس کی قوت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی، اس کی تائید بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ حقیقت میں وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ کوئی بزرگ نہیں تھا، وہ کوئی شیخ نہیں تھا، وہ شیطان ملعون تھا جو اس طرح کی شکل بنا کے اس مشورے میں شامل ہونے کے لیے یہاں دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اب میٹنگ جب بلائی گئی، وہ شیخ نجدی بھی اندر آ گیا، یہ سارے کے سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت کی مکہ مکرمہ کی ساری سیاسی اور عسکری قوت جمع ہو کے بیٹھی ہے، سارے بڑے دماغ جمع ہو کے بیٹھے ہیں کہ اس تحریک کو روکنے کے لیے، ان کے اس کام کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی آج ہم منصوبہ بنائیں گے اور اس کو حتمی شکل دے کے اس کو انجام تک پہنچائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ میٹنگ کے اندر بیٹھے آپس میں سوچ و بچار کرنے لگے، میٹنگ کے دوران ایک آدمی بول پڑا، اس نے کہا بڑا آسان سا طریقہ ہے جان چھڑانے کا، حضور علیہ السلام کو ایسا کرتے ہیں مکہ سے نکال دیتے ہیں، ملک بدر کر دیتے ہیں، یہ یہاں سے چلے جائیں گے، کسی اور علاقے میں جائیں گے، وہاں جا کے جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں کون پوچھنے والا ہوگا۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو شیخ نجدی شیطان ملعون بولا، اس نے کہا کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو، ملک بدر کرنے سے بھی بھلا مسئلے حل ہوتے ہیں، یہ تحریکیں ملک بدر کرنے سے ختم نہیں ہوا کرتی، بلکہ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ جتنی تحریکیں ہیں ان کے اندر زور اور جان آتی اسی وقت ہے جب اس قسم کی سزائیں ہوتی ہیں، ملک بدر کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں واحد انسان تھا جس نے آزادی کی تحریک شروع کی۔ انگریز پریشان ہوا کہ جب تک یہ آدمی یہاں پر رہے گا اس وقت تک یہ ہمارے خلاف لوگوں کو ابھارتا رہے گا، اس کو ملک سے نکال دو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے ان کو بر صغیر سے نکال دیا، ہندوستان سے نکال دیا، مولانا سندھی افغانستان میں چلے گئے، لیکن وہاں بھی آزادی کی تحریک شروع ہو گئی، انہوں نے وہاں بھی رہنے نہ دیا، وہاں سے ملک بدر کیا، وہ روس میں چلے گئے، لیکن وہاں جا کے بھی کام شروع کیا، آزادی کی تحریک شروع ہو گئی، وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا، وہ مکہ مکرمہ میں چلے گئے، وہاں جا کے بیٹھے رہے اور وہاں بھی آزادی کے نغمے اور ترانے گانے شروع کر دیے، انگریز نے ان کو وہاں بھی رہنے نہیں دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سمجھ گئے ملک بدر کرنا جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے تحریک ختم نہیں ہوگی بلکہ اس میں اور جان پڑ جائے گی۔ شیخ نجدی کہنے لگا تم یہ کیسی بات کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کیسا شیریں زباں ہے، کیسی میٹھی گفتگو کرتا ہے، کیسے لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، یہ جس علاقے میں جا کے بیٹھے گا وہاں قوت تیار کرے گا، جماعت تیار کرے گا، لشکر تیار کرے گا، کل کو تمہارے اوپر آ کے حملہ کر دے گا اور مکہ کو فتح کر کے اس کا حاکم بھی بن جائے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ سب نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ پھر سوچنے لگے، ان میں ایک بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں اگر یہ کام نہیں کرنا تو پھر اگلا کام کریں کہ ایسا کرو اس کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈالو، زنجیریں ڈالو اور اس کو قید خانے میں ڈال دو، وہیں پر پڑا پڑا مر جائے گا، اس کی تحریک خود بخود ختم ہو جائے گی۔ شیطان سمجھدار تھا، اس نے کہا جیل کے اندر ڈالنے سے بھی تحریکیں ختم نہیں ہوا کرتی بلکہ اور زور سے ابھرا کرتی ہیں، اور زیادہ قوت کے ساتھ ابھرا کرتی ہیں۔ اس نے کہا سمجھتے نہیں ہو جو اس کے اصحاب ہیں، اس کے ساتھی ہیں، وہ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنے اس کے اوپر جان چھڑکتے ہیں، وہ تو اس کی خوشبو سونگتے ہوئے سارے کے سارے آ جائیں گے، تم پر حملہ بھی کریں گے، تمہیں ماریں گے بھی صحیح اور اس کو چھڑا کے لے جائیں گے، یہ بھی کوئی مسئلے کا حل نہیں۔ پھر سوچ میں بیٹھ گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا آسان سا طریقہ ہے، پھر قتل کر دو، قتل کر دو جان چھوٹ جائے گی۔ اچھا قتل کر دیں، بدلہ کون دے گا؟ انتقام لیا جائے گا، قریش کو اپنا مخالف بنانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں، پہلے میری پوری بات سنو، قتل کریں، لیکن قتل ایسے نہیں کہ ایک آدمی جائے اور جا کے قتل کر دے، ایسا نہیں، ایسا کرو ہمارے مکے میں بڑے بڑے خاندان، 60 خاندان ہیں، 60 بڑے بڑے گھر ہیں، ہر گھر سے ایک آدمی لے لو، ہر خاندان کا ایک ایک آدمی لے لو، اور وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے جائیں اور جا کے آپ پر یک بار کی حملہ کر دیں، پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے قتل کیا ہے، قاتل نامزد نہیں ہوگا،
اور جب اتنے سارے لوگ اکٹھے قتل کریں گے تو قریش ان سے مقابلہ بھی نہیں کریں گے، ان سے لڑائی بھی نہیں لڑیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کہیں گے کہ دیت لے لو، اور سارے کے سارے اکٹھے ہو کے دیت دے دیں گے، قتل بھی ہو جائے گا، جان بھی چھوٹ جائے گی، معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ شیخ نجدی کہنے لگا ہاں یہ بات ٹھیک کہی ہے، اس کو فائنل کرو۔ اب جب اس کو فائنل کیا، فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے 60 خاندان ہیں، ہر خاندان سے ایک آدمی لیا جائے گا، اور مشورے کے مطابق طے ہو گیا رات کے وقت حضور علیہ السلام جب اپنے گھر میں داخل ہوں گے، یہ سارے کے سارے باہر محاصرہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اور صبح کے وقت جب حضور نکلیں گے تو نکلنے کے وقت ان پر اچانک حملہ کیا جائے گا، اندھیرا ہوگا، پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے حملہ کیا ہے، سارے کے سارے حملہ کریں گے، کسی ایک کے وار کے ساتھ نعوذ باللہ حضور کو قتل کر دیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ادھر انہوں نے یہ مشورہ کیا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ محبوب آپ کے بارے میں مشورے کر چکے ہیں، سازشیں بنا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے قتل کر دو، کوئی کہتا ہے جیل میں ڈال دو، کوئی کہتا ہے ملک بدر کر دو، یہ ساری تدبیریں یہ کر رہے ہیں آپ کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ اللہ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی۔ محبوب کیا تدبیر ہے؟ اس سے پہلے حضور علیہ السلام حضرت فاروق اعظم کو اجازت دے چکے، دوسرے صحابہ کو اجازت دے چکے کہ جس کو جیسے جیسے موقع ملتا ہے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا جائے۔ صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، محبوب اجازت ہو تو میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا صدیق رک جاؤ، مجھے امید ہے ان قریب اللہ کی طرف سے مجھے بھی ہجرت کا حکم آنے والا ہے، جب مجھے ہجرت کا حکم ملے گا تو میرے ساتھ چلے گا۔ حضرت صدیق اکبر کو پتہ چل گیا آپ نے ہجرت کرنی ہے، میں نے حضور کا ساتھی بننا ہے، انہوں نے اسی وقت تیاری شروع کر دی تھی۔ اب جس رات کو انہوں نے محاصرہ کیا، حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، حضور علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا اور ساتھ یہ بھی حکم دے دیا کہ آج رات آپ نے انہی کے محاصرے کو توڑ کے یہاں سے نکلنا ہے اور ہجرت کے سفر پہ جانا ہے، انتظامات اور تیاری کر لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے گھر میں رات کے وقت حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کو بلا کے کہا کہ علی دو باتیں ہیں، ان کا خیال کرنا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مشرکین بے شک میرے دین کو نہیں مانتے، میرے مذہب کو نہیں مانتے، لیکن یہ امانتیں آ کے میرے پاس ہی رکھوایا کرتے تھے، ان کی یہ ساری امانتیں میرے پاس جمع ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میں جاؤں اور ان کے سارے پیسے اور مال بھی ساتھ لے کے چلے جاؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں یہ امانتیں ان کے سپرد ہونی چاہیے۔ علی یہ امانتیں تجھے دے رہا ہوں اور تجھے حکم کر رہا ہوں، کل جب صبح ہو تو ایک ایک کی امانت اس کو واپس کر دینا، ایک تو اس بات کا خیال رکھنا۔ دوسرا فرمایا علی آج کی رات تو نے میرے بستر پہ سونا ہے اور یہ قربانی ہے بہت بڑی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ حضور علیہ السلام کا اعتماد ہے حضرت علی کی ذات پر، آپ نے امانتیں بھی حضرت علی کے حوالے کی ہیں، اپنا بستر بھی حضرت علی کے حوالے کیا ہے، اپنی چادر بھی حضرت علی کے حوالے کی ہے۔ علی جب میں جاؤں گا تو نے میری بستر پہ سونا ہے، میری چادر اوپر لے کے سو جانا ہے۔ علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ، محبوب جو حکم ہوگا فوراً پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رات کا وقت تھا، سارے محاصرہ کر کے ننگی تلواریں لے کے آپ کے گھر کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ حضور علیہ السلام نے امانتیں حضرت علی کے سپرد کی، اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلایا، اپنی چادر حضرت علی کے اوپر ڈالی اور حضرت علی پوچھنے لگے محبوب باہر تو ننگی تلواروں کا پہرا ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا میرے رب کا حکم ہے، جو حکم دینے والا ہے وہ بچانے والا بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر حکم دیا تھا کہ چلو تم دریا کے اندر، اللہ نے ان کے لیے راستہ بھی بنا دیا تھا، تو اسی طرح جب میں چلوں گا اللہ میرے لیے راستہ بھی بنا دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مٹی کی مٹھی اٹھائی اور سورہ یاسین کی آیات پڑھنا شروع کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم فہم لا یبصرون تک حضور علیہ السلام نے سورہ یاسین کی آیات پڑھی اور پھر اس مٹھی پہ آپ نے پھونک ماری اور پھونک مار کے یوں ہوا میں آپ نے اچھالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت حرکت میں آئی اور وہ مٹی کی مٹھی جو تھی وہ سارے کے سارے کافروں کی آنکھوں میں پڑ گئی، وہ آنکھیں مسلنے لگے۔ اب بظاہر دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک مٹھی ہے جو کہاں
کہاں کہاں کام دے گی، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ جب آپ پھینک رہے تھے آپ نہیں، حقیقت میں اللہ کی قدرت ہر ایک کی آنکھ تک اس کو پہنچا رہی تھی۔ وہ آنکھیں مسلنے لگے، حضور علیہ السلام ان کے درمیان سے نکلے اور نکل کے آپ ہجرت کے سفر پہ روانہ ہو چکے۔ حضور علیہ السلام وہاں سے چل کے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچے۔ پہلے سے بات طے ہو چکی تھی، ان کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ حضور علیہ السلام پہنچ گئے۔ یہ مشرکین پیچھے انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار اس بات کا کر رہے ہیں کہ صبح کے قریب حضور اٹھیں گے، آپ جیسے ہی گھر سے باہر نکلیں گے ہم آپ کو فوراً آپ پر حملہ کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام جس وقت آگے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا آج تو اتنی دیر ہو گئی آپ آ ہی نہیں رہے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ایک آدمی کو کھڑا کیا، وہ دیوار پہ چڑھا، اس نے دیکھا صحن کے اندر سوئے ہوئے ہیں، وہاں حضور نہیں حضرت علی سوئے ہوئے تھے، لیکن وہ سمجھے کہ حضور سو رہے ہیں، اور جب سوئے رہے صبح بالکل قریب ہوئی، انہوں نے کہا یہ تو اٹھتے نہیں ہیں، چلو اندر چلتے ہیں، جا کے وہیں پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ دیواریں پھلانگ کے جب اندر داخل ہوئے اور چادر ایک طرف کی، حضور نہیں تھے، حضرت علی موجود تھے۔ حضرت علی کو انہوں نے اٹھایا، پوچھا علی تو یہاں کیسے؟ کہا میں تو رات سے یہی ہوں۔ اچھا تمہارے نبی کہاں ہیں؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ جہاں انہوں نے جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں چلے گئے۔ حضرت علی نے گول مول بات کی، حضور علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا، لیکن وہ بدبخت مشرک جانتے تھے کہ اگر حضور اپنے گھر میں نہیں ہیں، اپنی جگہ پر نہیں ہیں، تو حضور کہیں اور نہیں گئے ہوں گے، ابو بکر کے گھر گئے ہوں گے، وہی پکا دوست ہے، وہی پکا یار ہے، اسی کے دروازے پہ گئے ہوں گے۔ ابو جہل کو اطلاع ملی، اس نے سب کو جمع کیا، چلو جلدی چلو۔ حضرت صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچے۔ حضور علیہ السلام یہاں سے پہلے روانہ ہو چکے تھے۔